السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیرو تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ الانجام مکذبین جھٹلانے والوں کا۔ بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قد خلت من قبلکم، اوپر کی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ پر بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کا حکم دیا ہے، تاکہ ان میں سے مطیع اور نافرمان کے احوال پر غور کر کے انسان اپنے لیے سامان عبرت حاصل کرے۔ سنن کا مفرد سنتن ہے، اس کے معنی طریق، مستقیم اور اس نمونے کے ہیں جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ یہ فعلتن بمعنی مفعولتن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل چونکہ مسلمان کے لیے نمونہ اور طریق مستقیم ہوتا ہے، اس لیے اسے سنت کہتے ہیں۔ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید اور کچھ زخمی ہوئے تو اس شکست سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اس شکست سے افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات تو پہلی امتوں اور انبیاء کے متابعین میں بھی ہوتی چلی آئی ہے کہ ابتدا میں ان کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑا اور بالآخر جھٹلانے والے ذلیل و خوار ہوئے۔ ھذا یہ بیان للناس بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ ھذا بیان للناس یعنی قرآن میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے کہ پہلی امتوں کا ان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں کیا حال ہوا۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا متقین کے نیک انجام اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا اور سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب ہو، إِن كُنتُم اگر تم ہو، مؤمنین ایمان والے، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اوپر کی آیت قد خلت اس بشارت کی تمہید تھی اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کے لیے ایک طرح کی دلیل کہ پہلی امتوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل باطل کو اگرچہ غلبہ حاصل ہوا مگر عارضی، آخرکار وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہی حال تمہارا ہے، اس لیے کسی قسم کے وہن یعنی کمزوری سے کام نہ لو، غم نہ کرو، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں غلبہ ہی ہوگا، تم غالب ہی رہو گے۔ چنانچہ اس کے بعد ہر لڑائی میں مسلمان غالب ہوتے رہے۔ ان یمسسکم اگر تمہیں پہنچے، قرحن زخم، فقد تو البتہ، مس القوم پہنچا قوم کو، قرحن زخم، مثلہ اس جیسا، وتلک الایام اور یہ ایام، نداولھا ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ اور تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ویتخذ اور بنائے، منکم تم سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، ظالمین
ظالموں کو۔ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے، اور یہ تو دین ہے۔ ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ان یمسسکم قرح، یعنی اگر احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے تو تم بھی بدر کے دن انہیں اسی قسم کا نقصان پہنچا چکے ہو، اس لیے یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ الحرب سجال، لڑائی میں باریاں ہوتی ہیں۔ جب بھی دو گروہوں میں جنگ ہوئی ہے تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری رہا اور کبھی دوسرے کا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا۔ یہود اور منافقین کے طعنے مزید دل دکھانے کا باعث بنے۔ منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور ہزیمت کی ذلت کیوں اٹھاتے، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ فتح و شکست تو عدلتی بدلتی چیز ہے، یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں۔ آج اگر تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں استحسونہم، جب تمہیں انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے۔ استحسونہم بیزنی ہی، معلوم ہوتا ہے تمہاری اس شکست میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان و اخلاص اور کفر و نفاق میں تمیز ہو گئی، مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اگر ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوتی تو منافقین کا نفاق ظاہر نہ ہوتا۔ دوسری، مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی، فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَداء، جو اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ کفار کی اس عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالموں اور مشرکوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تیسری یہ کہ مومنوں کو خالص کرے، اگر ان میں کچھ کمی ہے تو دور کر دے، فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے۔ اور چوتھی یہ کہ کفار کی طاقت کو ختم کرنا مقصود ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس طرح کہ وہ اپنی عارضی فتح پر مغرور ہو کر پھر لڑنے آئیں گے، اور اس وقت ان کی وہ سرکوبی ہوگی کہ دوبارہ اس طرح رخ کرنے کا نام نہیں لیں گے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کفار نے دفاعی جنگیں تو لڑی مگر خود حملے کی جرأت نہ کر سکے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو خالص کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں، یعلم اللہ، معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو جو جاہدوا، کے جہاد کرنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور معلوم کیا صبر کرنے والوں کو۔ یا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، بعض سلف نے اس کا معنی کیا ہے ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل ہر بات کا علم ہے، اس لیے یہ ترجمہ کہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا درست نہیں، مگر علم یعلم کا معنی تو جاننا ہی ہوتا ہے۔ ظاہر کرنے کے لیے تو لما یظہر اللہ، جیسے سے ملتے جلتے الفاظ ہونے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی بھی ہیں اور کچھ حادث بھی ہیں، مثلا پیدا کرنا، سننا اور جاننا وغیرہ، جیسا کہ فرمایا کل یوم ھو فی شأن، سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 میں، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ خالق تو وہ ازل سے ہے، مگر جب وہ کوئی چیز پیدا کرے گا اس چیز کی خلق اس وقت وجود میں آئے گی۔ اسی طرح آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا،
سورہ مجادلہ آیت نمبر 1۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ اس عورت کے جھگڑے کے بعد ہی واقعاتی سما وجود میں آیا۔ اسی طرح جہاد کرنے کا واقعاتی علم تو جہاد کے واقع ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ مقصد یہ کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وقوع میں آنا نہیں جانا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ میں میم لام کی وجہ سے منصوب ہے، جو یہاں محذوف ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ خلاصہ یہ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی آزمائش کے بغیر ہی تم کو جنت میں اعلیٰ مراتب مل جائیں گے؟ مطلب یہ کہ جب تک اس قسم کی آزمائشوں میں پورے نہیں اترو گے جنت میں اعلیٰ مراتب حاصل نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تم تمنون تمنا کرتے تھے الموت موت کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو فقد رأیتموہ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا وانتم اور تم تنظرون دیکھتے ہو۔ بے شک تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ یہاں موت کا معنی جنگ یا شہادت ہے۔ جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ دشمن سے مقابلے کا موقع ملے تو ہم بھی شہدائے بدر کا درجہ حاصل کر لیں، مگر جب جنگ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بعض بھاگ نکلے۔ اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تمنا کے مطابق اب یہ موقع آیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ پوری جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پامردی کا ثبوت دیتے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔